جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز سامعین و ناظرین، بچے بچیوں اور بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر گفتگو کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے پر اب شرح صدر حاصل ہو گیا ہوگا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی چیز پیش کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ کی ایک جھلک۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو مقام و منصب عطا کیا ہے اور آپ کی جو حقیقت ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یہ آسمانی کائنات ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور ہم اسے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ قابل غور الفاظ یہ ہیں کہ ہم اسے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ جو کائنات ارض و سما ہے، یہ اپنی جگہ پر جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل وسعت پذیر ہے، اور اس حقیقت کی گواہی آج سائنس بھی دے رہی ہے۔ یہ کائنات مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ مسلسل وسعت پذیر ہے۔ کائنات ارض و سما کا ایک ادنا سا نقشہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں ہزاروں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، اور کہکشاؤں میں پھر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کے اعتبار سے ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور ان پر مشتمل یہ کائنات ہے۔ بلکہ اس سے بھی ورا، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ تو سب کچھ پہلے آسمان کے نیچے ہے، اس کے بعد پھر دوسرا آسمان، اس کی اپنی بناوٹ ہے، اس کی اپنی کہکشائیں ہیں، اس کے اپنے ستارے اور اپنے سیارے ہیں، وہ بھی سب اپنی جگہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، حتیٰ کہ ساتواں آسمان۔ تو اب انسان کے یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو روشنی ہے جو سورج سے ہم تک پہنچتی ہے، تو اس کا جو سفر ہے یا اس کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ کے اعتبار سے روشنی ہمارے پاس پہنچتی ہے، اور ایسے ایسے سیارے موجود ہیں، ایسے ایسے ستارے موجود ہیں کہ جن کی روشنی زمین تک پہنچتے ہوئے اربوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے آسمان اور اس سے بلکہ نیچے کی کائنات کا ایک منظرنامہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر اس کی اپنی کائنات، پھر تیسرا، پھر ساتواں، اور پھر آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ جو کائنات اتنی بڑی کائنات ہے جسے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ مسلسل وسعت پذیر ہے، یہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور ایک سیکنڈ میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس دوران یہ کائنات کتنی پھیل چکی ہوگی، اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھیے اتنی بڑی کائنات جو رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور پھر اگلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز پھیلتی ہے تو اسے پھیلنے کے لیے ایک مکان چاہیے، ایک سپیس چاہیے۔ جیسے ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہاں اگر دھواں ہو تو وہ پھیلتا ہے، تو کس میں پھیلتا ہے؟ وہ اس کمرے میں پھیلتا ہے، اس کمرے کی جو فضا ہے اس میں پھیلتا ہے، اس کمرے کے اندر جو گنجائش ہے اس کے اندر پھیلتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو پھیلنے کے لیے کوئی سپیس چاہیے، کوئی جگہ چاہیے کہ جس کے اندر وہ پھیل سکے۔ اب یہ جو خلائیں ہیں اور یہ جو فضائیں ہیں، یہ سب کی سب تو اسی کائنات کا حصہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، تو وہ آخر پھیل کس میں رہی ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتنی بڑی کائنات کو پھیلنے کے لیے کوئی چاہیے نا، کوئی سپیس چاہیے، کوئی گنجائش چاہیے اور کوئی ایسی جگہ چاہیے کہ جس کے اندر وہ پھیل سکے۔ اب اگلی بات دیکھیے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اپنے آپ میں تو پھیل نہیں سکتی، کہ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ میں پھیلے۔ کسی بھی چیز کو پھیلنے کے لیے اور اس عظیم الشان کائنات کو پھیلنے کے لیے ایک سپیس کی ضرورت ہے، ایک جگہ کی ضرورت ہے، ایک گنجائش کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ کائنات جتنی بھی ہے یہ مسلسل پھیل رہی ہے اور مسلسل پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات آخر کس میں پھیل رہی ہے؟ دیکھیے یہ کائنات مخلوق ہے، مخلوق اپنے آپ میں تو پھیل نہیں رہی، اور پھر اس کے بعد خالق ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو کیا یہ کائنات جو مخلوق ہے یہ خالق میں پھیل رہی ہے، خالق کے اندر پھیل رہی ہے؟ تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ بن جائے گا، ایسا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مخلوق، یہ کائنات اپنے آپ میں بھی نہیں پھیل سکتی اور یہ خالق میں بھی نہیں پھیل سکتی، تو پھر آخر وہ سپیس کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے اندر یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ تو ہمارا ذوق ایمان ہمیں یہ سجھاتا ہے کہ وہ حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق اور اس کے مخلوق کے درمیان ایک حقیقت محمدیہ ہے، اور یہ کائنات حقیقت محمدیہ میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور نہ جانے اربوں سالوں سے اس کے پھیلاؤ کا یہ سفر جاری ہے، اور پتہ نہیں کب تک اسے جاری رہنا ہے۔ تو یہ کہاں پھیل رہی ہے؟ یہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھیل رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں آپ کو پہلے بھی آپ کو کتنی دفعہ یہ بتایا الحمدللہ کہ اس کائنات کا جو آغاز ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس جو ہے اصل کائنات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، اور پوری کائنات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق کی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس کائنات کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کی گود میں کھیلتا ہے، مچلتا ہے، اٹکیلیاں کرتا ہے، اسی طرح یہ کائنات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گویا کھیل رہی ہے، مچل رہی ہے اور اٹکیلیاں کر رہی ہے۔ تو اس کائنات کو آخر جو پھیل رہی ہے، تو پھیلنا تو کسی چیز میں ہے نا، اپنے آپ میں یہ پھیل نہیں سکتی، خالق کے اندر یہ پھیل نہیں سکتی، تو پھر اس کے لیے کوئی سپیس چاہیے، کوئی ایسی جگہ تو چاہیے جس کے اندر یہ پھیل سکے اور پھیلتی چلی جائے، پھیلتی چلی جائے اور پھیلتی چلی جائے، لیکن اپنے جسے کہتے ہیں کہ سفر کی انتہا کو نہ پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کائنات جو ہے یہ گویا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی تلاش میں ہے، اور اس کا یہ سفر اربوں سال سے جاری ہے، اور نہ جانے اسے کب تک جاری رہنا ہے، اور یہ کائنات اسی طرح پھیلتی چلی جائے گی اور حقیقت محمدیہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی، اور جب یہ تھک ہار جائے گی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی چیز کا نام قیامت ہے کہ جب یہ اپنے اس سفر میں ناکام ہو جائے گی اور تھک ہار کر گویا گر پڑے گی، تو کائنات ارضی و سماوی کے اس طرح گر پڑنے کا نام جو ہے وہ قیامت ہے۔
اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت محمدیہ کی ایک جھلک جو آج سائنس نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، مسلسل وسعت پذیر ہے، تو پھر پھیلتی 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 جب تھک ہار کر گر جائے گی تو پھر اسی گرنے کا نام قیامت ہے، جو ایک دن بہرحال آنی ہے کہ یہ کائنات گویا اپنی ہار مان لے گی کہ یہ حقیقت محمدیہ کی انتہاؤں کو چھو نہیں سکی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے معزز حاضرین و ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ ایک حقیقت سائنس نے آپ کے سامنے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ دیا۔ اور پھر میں آپ کے سامنے آج ایک اور بڑی ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شان کا ذکر کیا ہے، آپ کے کسی وصف کا یا آپ کو عطا کیے گئے کسی مقام کا ذکر کیا ہے، تو وہاں رب العزت نے براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ جیسے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت عطا کر دی ہے، خیر کثیر۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کرنا تھا کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے براہ راست محبوب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عقل انسانی کو اپنا مخاطب نہیں بنایا۔ اسی طرح جہاں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اے محبوب آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب یہ بھی آپ کی ایک شان تھی، یہ بھی آپ کا ایک مقام تھا۔ یہاں بھی رب العزت نے عقل انسانی کو اپنا مخاطب نہیں بنایا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بیان کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ شان عطا کی۔ اسی طرح فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ یہ بھی آپ کی تین شانیں تھیں۔ رب تعالیٰ نے براہ راست حضور کو مخاطب کیا، عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو عظیم الشان فتح عطا کی۔ تو رب تعالیٰ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور عقل انسانی سے خطاب نہیں کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب اللہ رب العزت نے دین کا کوئی اور پہلو بیان کرنا ہوتا ہے، انسانوں کے لیے کسی چیز کو فرض کرنا ہوتا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے رب تعالیٰ اس کے بعد فرض کرتا ہے، اسے خطاب کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں درجنوں کے حساب سے آیات ہیں جن میں رب العزت نے انسانوں کو خطاب کیا۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس طرح کے ڈرنے کا جیسے حق ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آیت آگے چلتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شان کا رب تعالیٰ نے بیان کرنا ہوتا ہے، آپ کی کسی عظمت اور مقام کا رب تعالیٰ نے بیان کرنا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ عقل انسانی کو خطاب ہی نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ براہ راست اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا تیرے لیے۔ تو اپنے محبوب کا ذکر انہیں کتنا بلند کیا یہ رب جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی طرح اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دی۔ تو یہ محبوب جانتا ہے کہ اسے خیر کثیر کتنی عطا ہوئی ہے، یا اس کے رب جانتا ہے کہ وہ اس کی نیچر اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی شان بشارت کیا ہے، شان تنذیر کیا ہے، شان شہادت کیا ہے، عقل انسانی کے گمان بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ رب تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ شان عطا کی۔ میں عقل نادان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں معاملہ
اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہو، اس کی عظمت کمال کو ہو، وہاں اپنے گھوڑے نہ دوڑایا کرے، بلکہ اس معاملے کو رب پر چھوڑ دیا کرے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ نے عقل بے عقل کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اس سے خطاب کرے، تو پھر عقل نادان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اپنے آقا اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے معاملے میں، اور رب تعالیٰ نے جو آپ کو عظمت عطا کی ہے اور جو مقام عطا کیا ہے، پھر اسے نہ ناپنے کی کوشش کیا کرے اور نہ اسے تولنے کی کوشش کیا کرے۔ یہ معاملات جو ہیں، یہ معاملات جتنے بھی ہیں، یہ عقل عقل بے عقل کی دسترس سے باہر ہے، یہ اس کی تفہیم سے باہر ہے کہ یہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، یا اللہ رب العزت نے جنہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی کوئی کرن عطا کر دی ہوتی ہے، معرفت کا جو سمندر ہے اس میں سے کوئی چھینٹا عطا کر دیا ہوتا ہے، بس یہ انہی کے سمجھ میں آنے والے ہیں۔ عقل نادان کو اپنے جامع میں رہنا چاہیے اور ان معاملات میں خواہ مخواہ ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے حسب ثابت گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، اسے سنیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس پر اپنے کمنٹس دیں اور پھر اسے سبسکرائب بھی کریں، تاکہ یہ سلسلہ خیرات نور آپ تک براہ راست پہنچتا چلا جائے، اور اس طرح حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اتھاہ سمندر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی قطرہ یا کوئی نہ کوئی چھینٹا ہمیں بھی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔